تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام بندوں پر توحید کو واجب کیا، نماز کو فرض کیا، شریعت کو نازل فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے، رب چاہی زندگی گزار کے اللہ تعالیٰ نے جو انعام جنت کے طور پر، جنت الفردوس کے طور پر رکھا ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسی کی اطاعت کرنے، اسی کی توحید پر قائم و دائم رہنے، اسی کی شریعت پر مر مٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں۔ درود و سلام ہم تمام کے آخری اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا طریقہ دنیا کے اندر سب سے بہترین طریقہ، جن کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، جن کی اطاعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑی کامیابی دینے والا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یقیناً وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے سے بڑی کامیابی حاصل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ درود و سلام ہم تمام کے، درود و سلام کے بعد اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ کے ان نیک بندوں پر جو ایمان لے آئے، عمل کیا، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ حضرات و خواتین، آج ایک بڑا اہم سوال لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے، کیا ہماری نمازیں جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں یا نہیں ہیں؟ یہی آج کا جو بنیادی سوال ہوگا، جس کا جواب انشاءاللہ آج کے خطبے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اگر آپ سورہ مریم کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ کا ذکر ہے، ابراہیم کا ذکر ہے، اسماعیل کا ذکر ہے، یعقوب کا ذکر ہے، ادریس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، انبیاء علیہ السلام کے جانے کے بعد ایسے برے لوگ آ گئے انہی کی امت میں۔ ابراہیم بڑے نیک نبی تھے، سب جتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا ان صورت کے اندر، اللہ نے کہا کہ ان نبی کے جانے کے بعد فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، کہ ایسے برے لوگ پیدا ہو گئے، اضاعوا الصلاۃ، ان کے اندر جو سب سے پہلی جو خرابی آئی، سب سے بڑا جو مسئلہ ان کے اندر جو پیدا ہوا کہ وہ قوم، وہ امت جو نبی کے تھے نماز کو ضائع کرنے لگے۔ اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو بیکار کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی اتباع کرنے لگے۔ قوموں کے اندر نبی کے جانے کے بعد دو برائیاں عموماً پیدا ہوتی، اور یہ دو برائیاں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی۔ جو نماز کو ضائع کر رہا ہے یقیناً وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ رہا ہے، جو نماز کو ضائع کر رہا ہے یقیناً وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہوگا، اور اسی طریقے سے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے یقیناً وہ نماز کو ضائع کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں لازم چمٹی ہوئی۔ جو نماز کو ضائع کر رہا ہے یقین رکھیے کہ اس کی زندگی خواہشات کے تابع ہوگی، اور اسی طریقے سے جو خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا یقین رکھیے کہ وہ نماز سے پیچھے رہے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی، کہا جو نماز کو ضائع کرنے والا یقین رکھیے کہ بدرجہ اولا دوسرے تمام معاملات کو وہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ کیا مطلب؟ جو نماز کی حفاظت کر رہا ہے یقین رکھیے دوسرے تمام شرعی احکام کی حفاظت برابر کرے گا، اس کا زکوٰۃ درست ہوگا، اس کی نمازیں، اس کا ذکر درست ہوگا، اس کی دعائیں درست ہوگی، اس کے معاملات سب ٹھیک ہوں گے۔ جو نماز کو ضائع کر رہا ہے یقین رکھیے کہ بدرجہ اولا بقیہ تمام چیزوں کو ضائع کرنے وہ آگے رہے گا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں نماز کو ضائع کرنے کا معنی کیا ہے، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرنے کا معنی کیا؟ نماز کو ضائع کرنے کا پہلا معنی یہ ہے نماز کی پابندی نہیں کرنا،
نماز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھنا. 5 نمازیں ہیں، ڈنڈی مار کر 3 نمازیں پڑھنے والا 2 نمازوں کو ضائع کرنے والا ہوگا. جو جمعے سے جمعہ نماز پڑھنے والا وہ دن کی 5 نمازوں کو ضائع کرنے والے میں اس کا شمار ہوگا. جو عید کی نماز سے عید کی نماز پڑھنے والا ہوگا، سال بھر کی نمازوں کو ضائع کرنے والا وہ ہوگا. یاد رکھیں، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العہد الذی بیننا وبینہ، وہ معاہدہ جو ہمارے اور غیر قوم کے درمیان میں ہے. کیا ہے یہ؟ ترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنا. کیونکہ اذان ہوتی، اذان کی آواز سننے کے بعد ہمارا ایمان ہمیں کہتا ہے کہ مسجد سے پکارنے والا پکار رہا ہے، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. تو ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ایمان والا نماز کی تیاری کرتا ہے، وضو کرتا ہے، گھر سے جو مسجد کو نکلتا ہے. کیوں؟ اس کا ایمان. جو آدمی اذان سننے کے باوجود کوئی ہلچل پیدا نہیں اس کے دل کے اندر، وضو کا خیال نہیں آیا، بستر چھوڑنے کا خیال نہیں آیا، کام چھوڑنے کا خیال نہیں آیا، وہ بس ایسا ہی بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کو چھوڑنے کا مطلب یہ کہ اس کا ایمان ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی. دوسری حدیث بخاری کی، اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو کوئی جان بوجھ کر نمازوں کو ضائع کر دے، نمازوں کو چھوڑ دے، یقیناً اس نے کفر والا کام کیا. اللہ اکبر، اتنی بڑی وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں سنائی. تو یہ نماز کو ضائع کرنے کا ایک معنی یہ ہوا جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ نماز کو اس کے وقت پہ نہیں پڑھنا یا 5 نمازوں کی پابندی نہیں کرنا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہوا. چلیے دوسری بات، نماز کو ضائع کرنے کا ایک دوسرا معنی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کیفیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے ویسا نماز نہیں پڑھنا. اس بات کو سمجھنے کے لیے میں بخاری کی حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. ایک آدمی آیا، سلام کیا اور 2 رکعت نماز پڑھا، تحیۃ المسجد پڑھا. آیا اللہ کے رسول کے پاس، آ کر سلام کا. اللہ کے رسول نے کہا ارجع، اے بھائی آپ واپس جائیے، صلی، پھر دوبارہ نماز پڑھیے. فإنک لم تصلی، کیونکہ آپ کی نماز نہیں ہوئی. وہ شخص صحابی رسول پھر واپس گئے. یہ حدیث مسیح الصلاۃ کے نام سے حدیث مشہور ہے کہ وہ آدمی جو نماز کی غلطی کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کی اصلاح فرمائی. تو پھر گیا آدمی، پھر نماز پڑھا، پھر آیا. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ پھر نماز پڑھ کر آؤ، آپ کی نماز نہیں ہوئی. پھر تیسری مرتبہ چوتھی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو جب تم کھڑے رہو، قیام کرو، تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھو. قیام، اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم اور تربیت اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. کیوں؟ وہ جو شخص تھے جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، ان کا قیام درست نہیں تھا، ان کا رکوع درست نہیں تھا، ان کا سجدہ درست نہیں تھا، 2 سجدوں کے درمیان صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں رہے تھے، ان کا تشہد میں اطمینان نہیں تھا. یقین رکھیے قیام کے ساتھ ہو، رکوع کے ساتھ ہو، رکوع کے اٹھنے کے بعد کھڑے ہونے کا مسئلہ ہو، یا جو سجدے میں جانا ہو، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہو، یا تشہد ہو، ان تمام ارکان کے اندر جو چوتھا ایک اہم رکن جو شامل ہوتا ہے وہ اطمینان. یہ صحابی رسول جو جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، جائیے آپ نماز کو دہرائیے. سلف صالحین کا قول مشہور ہے کہ ایک آدمی جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، پوچھا بھائی آپ کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہو ایسے؟ اس نے کہا کہ میں 40 سال سے ایسے نماز پڑھ رہا ہوں. کہا کہ اگر ابھی تم توبہ نہیں کرو گے تو تمہاری کوئی بھی نماز مقبول نہیں ہوگی. اگر آدمی جلدی جلدی جو کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے نماز کہ اگر اس کیفیت کے ساتھ نماز نہ پڑھے تو یقین رکھیے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی. تو کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنا. اسی طریقے سے ایک اور ایک کیفیت کیا ہے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا. اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. کون ایمان والے؟
ان کی پہلی صفت یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ دل لگا کر من لگا کر جو نماز پڑھتے ہیں، یہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی پہلی اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا۔ چلیے تیسرا معنی یہ ہے نماز کو ضائع کرنے کا، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس طریقے پر نماز نہ پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا سلو، تم نماز پڑھو۔ کیسے پڑھنا؟ اپنی من چاہے نماز نہیں، جیسا چاہے پڑھ لے، پہلے رکوع کر لیا، بعد میں سجدہ کر لیا، سلام پھیر لیا، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلو، تم اس طریقے سے نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھا ہے، اسی طریقے پر اگر آدمی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ اگر ہماری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر نہیں ہے تو یقین رکھیے کہ وہ نماز اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں۔ ایک اہم بات آپ کو بتانا چاہوں گا، عبادات کی قبولیت کے لیے دو شرطیں، جو بھی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، قربانی، جو بھی ہم اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کی قبولیت کے لیے دو شرطیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص، اللہ کے لیے کرنا۔ اللہ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو حکم نہیں دیا مگر یہ کہ وہ جو ہے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ اخلاص، اللہ کے لیے کام کرنا، ریاکاری نہیں رہنا، دکھاوا نہیں رہنا، دنیاوی منفعت پانے کا جو کوئی ذریعہ نہیں ہونا۔ میری آپ کوئی بھی عبادت اللہ کے لیے بندگی کر رہا ہے، اسے دنیاوی منفعت، دنیا کا فائدہ نہیں رہنا، اللہ کے لیے کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا، یہ اخلاص کا معنی ہوا۔ دوسری بات یہ متابعت الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ نماز، وہ روزہ، وہ زکوٰۃ، وہ حج، وہ قربانی، وہ صدقہ خیرات، وہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہونا۔ مثال کے طور پر جمعے کی نماز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے جمعے میں، اور بالجہر پڑھتے تھے۔ عام ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو بالجہر نماز نہیں پڑھتے بلکہ ظہر کی نماز سری نماز ہوتی ہے، جہری نماز نہیں، سوائے جمعے۔ ہم 2 رکعت نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ہی پڑھا، عام دنوں میں 4، جمعے کے لیے 2۔ عام جو ہے ظہر کی نماز جو بالسر آہستہ نماز پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو جمعے کے دن بالجہر پڑھا کرتے تھے، نبی کی سنت۔ اگر کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ میں ظہر کی نماز کے 4 رکعت نماز جو ہے امام کے ساتھ جب پڑھے گا مسجد میں کیا کروں گا؟ جمعے کی نماز 4 رکعت پڑھوں گا، تو جمعہ کا طریقہ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں۔ تو ایک اہم بات جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر ہماری نماز نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ عبادت، وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی نبی نماز کو ضائع کرنا۔ آج جائزہ لیں نمازوں کا، بہت عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ جائزہ لیں نماز کو سیکھنے میں، نماز کے تعلق سے بنیادی علم بھی آج لوگوں کو نہیں۔ پھر نماز کے کتنے ارکان ہیں، نماز کے کتنے واجبات ہیں، نماز کو کس طریقے پر ادا کرنی چاہیے، کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، کس کیفیت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، یہ علم بہت ہی کم لوگوں کے پاس۔ تو لہٰذا آج جو میں آپ کو فکرہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر ابن سلمہ کے والد سلمہ، عمر ابن سلمہ 7 سال کے بچے تھے، ان کے والد عمر ابن سلمہ کہتے ہیں کہ مدینہ آئے، ان کا گاؤں کہیں اور دور تھا، مدینہ آئے۔ کیوں آئے مدینہ کے لیے؟ صرف نماز سیکھنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھنے کے لیے، دین کے اہم باتیں سیکھنے کے لیے اپنا گاؤں چھوڑ کر، اپنا قریہ چھوڑ کر مدینہ آئے، اور 20 دن گزر گیا۔ جب 20 دن گزر گیا تو گھر کی یاد ستانے لگی، گھر والوں کی یاد ستانے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نصیحت کرتے ہوئے جاؤ واپس اپنے گھر، جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو اس کو امام بنا دینا، وقت پر اذان دینا، اور جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو تمہاری امامت کریں۔ عمر بن سلمہ اپنے قریہ آئے، اپنے گاؤں آئے، اور کہا کہ نبی کا حکم سنایا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا امام سب سے زیادہ قرآن جاننے والا۔ تو کہتے ہیں کہ پورے گاؤں کے اندر دیکھا گیا
کیا دیکھا گیا کہ کس کو قرآن زیادہ یاد ہے؟ قرآن کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا اس گاؤں کے اندر اس زمانے میں ایک 7 سال کا بچہ تھا تقریباً، جن کی عمر تھا عمر بن سلمہ، بہت چھوٹا بچہ تھا۔ عمر بن سلمہ کیا کرتے، جو بھی قافلہ آتا تھا، ٹھیک ہے، یہ دوڑ کے جاتے تھے، خدمت جو بھی کرنا کرتے، کہتے اگر کوئی قرآن کی صورت یاد ہو مجھے یاد دلا دینا۔ چھوٹی چھوٹی جو بھی قافلے آتے، جو بھی مسافر آتے، انہوں نے جی مسافروں سے بہت ساری صورتیں یاد کر لی، تو ان کے پورے گاؤں میں 7 سال کا بچہ سب سے زیادہ قرآن کو یاد کرنے والا تھا، اس کو امام بنا دیے۔ حدیث کی کتابوں میں ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں۔ تو بتانا کیا چاہتا ہوں کہ عمر بن سلمہ کے والد سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 20 دن صرف نماز سیکھنے کے لیے اور دین کی اہم باتیں سیکھنے کے لیے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹریننگ لے کر آئے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے وقت نکال سکیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ چلیے نماز کے تعلق سے 3 اہم حدیثیں آپ کے سامنے بتاؤں گا کیونکہ وقت قریب ہو چکا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 مقامات پر رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کان یرفع، کان عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے جب فعل مضارع پر جب ور پر آتا تو اس کا معنی کنٹینیوسلی آتا، ٹھیک ہے۔ کان یرفع اللہ کے رسول ہمیشہ کرتے تھے، ایسا نہیں کہ ایک دن ایک بار کیا 2 بار، ایسی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 17 رکعت میں دن بھر میں، ٹھیک ہے، 17 رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں میں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں تقریباً 53 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ 53 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھا کرتے، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تمام نمازوں کی تفصیلات بیان فرمائی۔ اگر اس بات کو رکھ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 53 رکعت 53 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور 53 رکعت کے اندر بھی آپ کا وہی معمول تھا جو عبداللہ بن عمر بیان فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں عبداللہ بن عمر؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 مقامات پر تکبیرت جو ہے رفع الیدین کیا کرتے تھے، ہاتھ اٹھایا کرتے۔ رفع الیدین کے معنی ہاتھ اٹھایا کرتے، کب کب؟ جب نماز میں پہلی تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کرتے تھے۔ نمبر 2، جب رکوع میں جانا ہو، رکوع سے پہلے جو رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے تشہد میں بیٹھنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے جاری رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی بعض مرتبہ جو رفع الیدین کرتے تھے، بعض مرتبہ چھوڑ دیتے تھے۔ ایسا کوئی بھی ایک ایسی روایت نہیں ہے کہ جس میں یہ بات نکالا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کا عمل یہ جو غیر معمولی تھا، بلکہ بالکل پابندی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے نمازی کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیسے ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جانا جائے، بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا کرتے تھے۔ تو یہ اگر طریقہ وہ حدیث کو زرا، اس کو کہا جاتا ہے عربی میں زرا، یہ پورا حصہ یہاں سے لے کر یہاں تک کے جو الفاظ اس کو زرا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ تو بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ کے زرا کو، یہ ہاتھ کا یہ حصے کو اس حصے پر رکھا کرتے تھے، تو یہ طریقہ بھی درست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بھی ثابت۔ وائل بن حجر کی حدیث ہے جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابن ماجہ نے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز میں دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی الیسری، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ علی صدرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز میں دیکھا کہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر رکھا کرتے تھے، سینے پر رکھا کرتے تھے۔ یہ بھی جو ہے صحیح حدیث ہے جس کی امام نے جو ہے البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، اور بعض سے تقریباً علماء کے پاس صحیح ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحیح حدیث کے ساتھ سند کے ساتھ یہ بھی ثابت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث رسول نماز کے طریقوں میں جو عام غلطی ہو رہی ہے وہ یہ غلطی یہ بھی ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے حدیث مسیح صلاۃ ابھی اسی خطبے میں بیان فرمایا تھا کہ نماز کو اطمینان کے ساتھ، رکوع اطمینان کے ساتھ کریں، سجدہ اطمینان کے ساتھ کریں، اور جو ہے تشہد میں اطمینان ہو، تمام نمازوں کے اندر اطمینان ہونی چاہیے۔ یہ کچھ اہم
باتیں تھیں نماز کے تعلق سے، نماز کے ضائع کرنے کی صورتیں جو آپ کے سامنے بیان کیا. میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو درست فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کے طریقے پر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر نماز جو پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کی عنایت فرمائے، اور اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق ہم سب کی عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه، اما بعد. سورہ مریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی کہ انبیاء کے جانے کے بعد ایسے لوگ آ گئے جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، شہوات کی اتباع کرتے، خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نماز کو ضائع کرنے والے، خواہشات کے پیچھے بھاگنے والوں کا برا انجام بھی اسی آیت میں ذکر فرمایا. فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ وہ لوگ غی نامی جہنم میں ڈالے جائیں گے. کہتے ہیں غی جہنم کا ایک ایسا گڑھا ہے، اگر کوئی آدمی اوپر سے ایک پتھر ڈال دے، ایسا گڑھا ہے، اتنا گہرا گڑھا ہے، اتنا جو ہے خطرناک گڑھا ہے، اگر کوئی شخص اوپر میں ایک پتھر ڈال دے تو نیچے پہنچنے کے لیے 30,000 سال لگیں گے. اتنا بڑا جہنم کا گڑھا جو اللہ تعالیٰ نے بے نمازیوں کے لیے، نماز کو ضائع کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا. سورہ مدثر پڑھیں آپ. سورہ مدثر میں جب ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے، جو نافرمان ہیں وہ ان کا حق میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، تو ایمان والے کیا کہیں گے معلوم؟ اللہ سے درخواست کریں گے، اے اللہ مجھے جو ہے ہمیں جنت میں جہنم میں جو ہمارے رشتہ دار ہیں ہمیں بات کرنا. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں وہ آپس میں بات کریں گے مجرموں کے تعلق سے. جب مجرموں سے بات چیت ہوگی ان کا، پوچھیں گے یہ لوگ ما سلککم فی سقر، بھئی اس سقر نامی جہنم میں کیوں آ گئے؟ یہ جو سقر نامی جو جہنم ہے اس میں کیوں آ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سقر نامی جہنم کے تعلق سے کہا لا تبقی ولا تذر، یہ ایسا جہنم ہے جو انسان کو نہ باقی رکھے گی نہ زندہ رکھے گی. جی لا تبقی، نہ ہی اس کو باقی چھوڑے گی، ولا تذر، نہ ہی اس کو چھوڑے گی. مطلب آدمی نہ مرے گا نہ جیے گا. تو کیا کہیں گے معلوم مجرم کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کو ضائع کرنے والے ہم تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آخری آیتوں میں بیان فرمایا لوگوں ڈرو، اللہ سے ڈرو، نمازوں کی حفاظت کرو. 1000 کام ہیں. اگر کوئی پوچھے بھائی نماز کیوں چھوڑ دیے، کہتا کہ مجھے فلاں کام ہے، فلاں بزنس ہے، فلاں ڈیل ہے، فلاں ہے. بھائی سب سے بڑا ڈیل اللہ کے ساتھ یہی نماز ہے. سب سے بڑا کام اگر دنیا کے اندر ہے نماز. نماز سے بڑھ کر کوئی دوسرا کام نہیں. نماز سے بڑھ کر ہم کاموں کی لسٹ بناتے ہیں، آفس کو جانا، میرے آپ بینک کو جانا، یہاں جانا، وہاں جانا، ایک لمبی لسٹ رہتی ہے کاموں کی. آپ دیکھیں اس میں نماز کا ذکر نہیں ہوگا. اتنی بڑی سستی، اتنی بڑی کاہلی آج ہماری زندگی میں آ گئی نماز کے تعلق سے. کبھی آپ نے دیکھا جس نبی کے ہم امتی ہیں وہ نبی بیماری کی حالت میں، ایسی حالت میں آدمی چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، بار بار بے ہوشی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتی تھی. ایسے خطرناک حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد کو آ کر نماز پڑھنے کی سنت اور طریقہ ہمارے سامنے چھوڑ کر گئے. مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری 5 دن بہت بیمار تھے. آپ 17 نمازیں امامت نہیں کر سکے بے ہوشی کی وجہ سے. ایک مرتبہ ایسا ہوا فجر کی نماز پیر کے دن، آخری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز تھی پیر کے دن، مسلم کی حدیث. تو پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت کے اندر فجر کے وقت بحالی محسوس کی، طاقت محسوس کی. 2 صحابی کو بلائے، حضرت عبداللہ بن عباس کو بلائے، نہیں حضرت عباس کو بلائے اور حضرت علی کو بلائے جو آپ کی خدمت میں تھے، بلائے. دونوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد پہنچے. ابو بکر امامت کر رہے تھے، نماز فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. اشارے سے کہا کہ آپ امامت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے لیفٹ رائٹ سائڈ جا کر بیٹھ گئے.
تو ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ سائڈ میں ابو بکر تھے، تو ابو بکر کے لیفٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی امامت کرائی اور ابو بکر تمام پیچھے رہنے والوں کی امامت کرائی. آپ سوچ کے دیکھیں کہ اتنی حالت کہ آدمی چل نہیں سکتا، پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی کی، نماز کے جو حفاظت کا ایک سنت، ایک طریقہ ہمارے سامنے جو چھوڑ کر گئے. یہ نبی تھے ہمارے جس پر ہم ایمان لے آئے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ کیا عقیدہ ہے کہ نبی کے طریقے پر چلنے والا ہی کامیاب ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ. پھر عجیب و غریب بات ہے، نمازوں میں اتنی سستی آ گئی، نمازوں میں اتنی کاہلی آ گئی، نماز کی کیفیت غائب ہو گئی، نماز کا طریقہ غائب ہو گیا، نماز کی پابندی آج یہ ہم سے غائب ہوتی جا رہی ہے. اللہ اکبر. تو سب سے بڑا کام جو بھی ہم کرتے دن بھر میں، اس میں سب سے بڑا کام یہ ہے نماز کی پابندی کرنا، نماز کے لیے وقت نکالنا. سونے کا فلاں سب کام تو لگے ہوئے، ان تمام کاموں میں نماز کی حفاظت کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ. جنگ احزاب میں لڑائی ہو رہی تھی، اتنی لڑائی ہوئی کہ عصر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پر نہ ہو سکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنہوں نے ہماری نماز کو ضائع کر دیا، اللہ تو انہیں برباد کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بددعا دی. حدیث کی کتاب ہم دیکھتے ہیں امام اللہ. اللہ اکبر. لہذا مسلمانوں، آج جو اس جمعے سے، اس خطبے سے جو نصیحت ہم کو اور آپ کو سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا کام ہماری زندگی کا یا جو روز مرہ کا نماز کی حفاظت کرنا، اس کی کیفیت کی حفاظت کرنا، اس کے طریقے کی حفاظت کرنا، اس کے جو خشوع و خضوع کی حفاظت کرنا، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو اس کی حفاظت کرنا. ہم فون کے پیچھے، کال کے پیچھے، جو ہے مصروفیت کے پیچھے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے خشوع و خضوع کو کھو رہے ہیں. جی، اپنے خشوع و خضوع کو ہم کھو رہے ہیں. ان تمام باتوں کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہ بڑا لمبا موضوع ہے، پھر بھی میں نے جتنا ممکن ہو سکے مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھی. اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے نمازی بنا دے، اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. نماز کے تعلق سے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی بتائی گئی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اے اللہ تو مجھے نمازی بنا دے، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. ابراہیم نے دعا کی تھی نماز کے تعلق سے. سبحان اللہ. وہی دعا ہم بھی کریں گے. اے اللہ ہم سب کو تو نمازی بنا دے، ہمارے اولاد کو تو نمازی بنا دے. اے اللہ ہم سب کو جو ہے ایمان و عمل کے ساتھ رکھ. اے اللہ جو پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور فرما. جو مصیبت زدہ اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ اس پینڈیمک اور مہاماری سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارا اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے شہر اور کاروبار اور تجارتوں کی اے اللہ تو حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو جب تک رکھ، ایمان و اسلام کے ساتھ رکھ، اور جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، وأوصيكم وإياي بتقوى الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر.